عاقل ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، ہم مختلف ایشوز پر آئیں گے، لیکن آج جو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے مدارس کے حوالے سے، جو بل ہے وہ ایک معاملہ چل رہا ہے، کیا مولانا صاحب مان گئے ہیں آنے والے دنوں میں آپ بل جوائنٹ سٹنگ میں لائیں گے؟ کوئی کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گربانی صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں آج ایک بڑی مثبت ملاقات رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب جب D8 کے سمٹ سے واپس آئے ہیں اور مولانا صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی اپنی ریزرویشنز سامنے لے کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ قانون سازی ہوئی اور اس ایوان میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئیں اور وہ طے پائیں، اور جب وہ اسینٹ کے لیے بھیجا تو وہاں سے اعتراضات لگ کے واپس آئے۔ ہم نے اس کو منسٹری آف لاء کے جو ہمارے لیجسلیٹو برانچ ہے اس میں ہم نے بالکل اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آج جو ملاقات ہوئی ہے بڑی مثبت پیش رفت ہوئی ہے اس میں۔ اب اس میں کیونکہ آرٹیکل 75 آف دا کانسٹیٹیوشن اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، جب صدر پاکستان اعتراض لگا کے بھیجتے ہیں تو اس کو کنسیڈر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس طریقے پہ ہم بالکل دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ویدر ہم جوائنٹ سیٹنگ میں لے کے آئیں گے یا اس کو جو ہے کوئی لیجسلیٹو حوالے سے یا جو بھی ود ان دا فور کارنرز فور پیرامیٹرز آف لاء جو بھی معاملہ ہوگا ہم اس میں لے کے آئیں گے، لیکن ہم بالکل آج کی ملاقات جو رہی ہے وہ مثبت رہی ہے، اور مولانا صاحب کی تمام تر ریزرویشنز ہم دور کریں گے، اور ہماری جو کمٹمنٹ ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو اپہولڈ کریں گے۔ لیکن اب یہ بھی بتائیں کہ پیکا قانون جو ہے ترمیمی بل وہ بھی لایا جا رہا تھا، یہ امکان تھا کہ شاید اسی ہفتے لایا جائے، لیکن اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو گئے، وہ کب لانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فی الوقت وہ 4 منسٹریز کا بل ہے، کیونکہ وہ اوریجنیٹ ہو رہا ہے منسٹری آف IT سے، اس میں منسٹری آف انفارمیشن بھی ہے، منسٹری آف انٹیریئر بھی ہے، اور منسٹری آف لاء بھی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ تمام تر اس کی نوک پلک دیکھنا، اس کو سٹریم لائن کرنا، اور ان تمام کے بیچ میں کوارڈینیشن رکھنا۔ اب وہاں پہ کافی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور انیشلی کیونکہ جب آپ نے یہ نیوز بریک کی تو اس وقت کچھ بھی کہنا قبل از وقت تھا۔ ابھی میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی ڈرافٹ ہے جو مریم اورنگزیب صاحبہ جب وہ وزیر اطلاعات تھیں، انہوں نے تمام تر سٹیک ہولڈر سے ایک میٹنگ کی، جرنلسٹ کے ساتھ بھی کی، جب امینڈمنٹس اس ٹائم پرپوز ہوئیں تو بیسک ڈرافٹ وہی ہے، اسی کو آگے لے کے جا کے ہم لوگ تھوڑی اس میں بہتری لا رہے ہیں ود دی ایڈونٹ اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس جو ہوئی ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ PTA کا کام نہیں ہے کمپلینٹس ریسیو کرنا، پھر کانٹینٹ کو بلاک کرنا، اس میں جو ایک سنگل اتھارٹی ہے اس کی اوپر سوچ بچار ہو رہا ہے، ابھی حتمی چیز اس میں کوئی طے نہیں ہے۔ کیا لا رہے ہیں؟ سزائیں بڑھا رہے ہیں؟ لیکن اس سزاؤں کے حوالے سے ایک ڈیٹرنٹ میجر تو ضرور ہونا چاہیے۔ فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، اور یہ جو بازار گرم ہوا ہے یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں، پاکستانی سٹیزنز ہیں، ان کے لیے ایک بڑا ایشو ہے کہ ڈی فیکس بن رہی ہیں، AI کا استعمال ہو رہا ہے، صحافیوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا، نارمل سٹیزنز آف دا کنٹری تو وہ تو سفر کر ہی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ مذاکرات کے حوالے سے پہلے آپ PTA کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں ہی نہیں، ابھی کئی دن گزر گئے، انہوں نے کمیٹی بھی تشکیل دے رکھی ہے، حکومت کی جانب سے کوئی کمیٹی نہیں ہے، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم رابطہ نہیں کریں گے، PTA خود رابطہ کرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حکومت خود رابطہ کرے۔ حکومت مذاکرات چاہتی ہے، کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ گرمانی صاحب اس کا شارٹ آنسر ہے بالکل، حکومت نہ پہلے مذاکرات سے پیچھے ہٹی ہے اور حکومت ابھی بھی مذاکرات سے نہیں ہٹے گی۔ حکومت سنجیدگی سے مذاکراتی عمل میں اس کو دیکھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ پورے اس پروسیس میں حکومت رہے گی۔ یہاں تک یہ بات جو آپ نے کمیٹی کی ہے، بالکل ان کی طرف سے کمیٹی کی فارمیشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس انہوں نے بھی ویلکم کیا اس پورے پروسیس کو، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں اپنا پلیٹ فارم جو میرا گھر ہے، میرا دفتر ہے، اس کو بھی میں پیش کرتا ہوں، اور اس پلیٹ فارم کو بھی استعمال کر کے جو سیاسی مسئلے ہیں، جو مذاکراتی عمل ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے، اور اس کا خیر مختم ہونا چاہیے۔ حکومت جو ہے، میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہم عنقریب، کیونکہ ہم وزیر اعظم صاحب کا ویٹ کر رہے تھے، وہ D8 سمٹ سے واپس آئیں، ہم اپنی ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور ان کی بھی ریفلیکشن اس کمیٹی میں نظر آئے۔ تو ہماری طرف سے سنجیدگی سے ایک کمیٹی کی فارمیشن ہو رہی ہے، اور وہ کمیٹی کی فارمیشن آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ کل، ورنہ نہیں تو بائی دی اینڈ آف دس ویک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کمیٹی ہماری طرف سے فارم ہو جائے گی، جہاں پہ پہلے آپ یا پہلے ہم والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتر یہ ہوگا، اور جو دکھ رہا ہے مجھے، میں حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کے پاس یہ دونوں کمیٹیز ملیں گی اور وہ دونوں کمیٹیز مل کے وہاں پہ ٹی او آرز اور ایجنڈا وہاں پہ سیٹ ہوگا. اچھا, تو اسپیکر صاحب کا جو چیمبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ ایک اپروپریٹ فورم ہے, کیونکہ وہ ہی از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس, اور انہوں نے بالکل اس کی پیشکش بھی کی ہے. تو اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایجنڈا اور ٹی او آر سیٹ کرنے کے لیے جو ایجنڈا ہوگا اس پوری مذاکرات کے عمل وہ سیٹ کریں گے. لیکن پی ٹی آئی نے تو کہا ہے کہ ہم اتوار کے روز اگر نہ ہوئے تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو رپورٹنگ میڈیا کی میں نے دیکھی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی کہا کہ اس کو مؤخر کر دینا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سول نافرمانی کی تلوار حکومت کے سر پہ لٹکا کے آپ مذاکرات کی طرف پیشکش کریں یا مذاکرات کی دعوت دیں یا مذاکرات میں ذرا بھی سنجیدگی دکھائیں, کیونکہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے. اگر آپ مذاکرات کا کہہ رہے ہیں, کمیٹی فارمیشن کر دیے, تو میں سمجھتا ہوں غیر مشروط ہونے چاہیے, آل انکمپنسنگ ہونے چاہیے, آن دا وائڈر اینڈ دا براڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 2 پوائنٹ ایجنڈا دیا اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی آپ نے سول نافرمانی کی تلوار بھی لٹکا دی. یہ اس طرح آپ نہ کسی کو کوئرس کر سکتے ہیں, نہ کسی کو فورس کر سکتے ہیں کہ وہ مذاکراتی عمل میں آپ کے ساتھ آ کے. کیا آپ بتا سکیں گے کہ کمیٹی کس کی سربراہی میں تشکیل دی جائے گی, یا کچھ ممبرز کون ہوں گے؟ لا منسٹر صاحب ہوں گے, رانا ثناءاللہ صاحب ہوں گے؟ دیکھیں, سینئر لیڈرشپ ہوگی, حکومتی بینچز سے جتنے سینئر لوگ ہیں وہ ہوں گے, حکومت کے اتحادیوں میں بھی جو سینئر لوگ ہیں وہ ہوں گے. کچھ ریفلیکشن جو اسپیشل کمیٹی بنی تھی, اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی, اس کی ریفلیکشن آپ کو یا اس کی کچھ کافی حد تک یا کچھ حد تک جھلک آپ کو ضرور دکھائی دے گی. وہاں پہ جو ممبرز کی کمپوزیشن ہے اس حوالے سے کوشش ہوگی کہ اس عمل میں بھی اسی کمپوزیشن کو ملحوظ خاطر رکھا. لیکن بیرسٹر صاحب, ابھی اگر آپ دیکھیں تو ایوان کے اندر پہلے جب پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے تو وہ وزیر اعظم صاحب سے بات کرتے تھے, ملاقات کرتے تھے. اب پیپلز پارٹی میڈیا میں بھی آ کے حکومت پر تنقید کر رہی ہے, ایوان کے اندر بھی وہ نشاندہی کر رہی ہے, واک آؤٹ بھی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے اختلافات یا ناراضگی بڑھ تو نہیں گئی, اور وجوہات کیا ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ڈار صاحب سے وزیر اعظم پاکستان نے ان کو ٹاسک کیا ہے اور ان سے گزارش کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے تمام تر جو اختلافات ہیں یا ریزرویشنز ہیں ان کو دور کیا جائے, جو بھی ان کی گزارشات ہیں ان کو سنا جائے, جو ایشوز ہیں ان کو بالکل کلیئر کرنا چاہیے. اور اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات بھی ہوئی, اور اب 24 تاریخ غالباً انہوں نے اپنی ایک انیشل رپورٹ تو بھیج دی ہے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو, بلاول صاحب کو, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو 24 تاریخ ہے اس میں غالباً ایک اور میٹنگ کا ایکسپیکٹڈ ہے, کہ ایک اور میٹنگ جو نیکسٹ راؤنڈ آف میٹنگ ہے یا نیکسٹ سیٹ آف میٹنگز ہیں وہ ٹیک پلیس ہوگی وہاں پہ. لیکن اس میں کتنی پیش رفت ہوتی ہے, کیونکہ ہماری تو سنسیئرلی کوشش ہے کہ جو بھی ریزرویشنز ہیں, جو چیزیں ہیں, ان کو اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے, اور تمام تر ریزرویشنز کو دور کر کے ہی آگے بڑھا جا سکے. لیکن یہ بھی بتائیے گا مختصراً کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں جو رچرڈ کی جانب سے ٹویٹس آ رہی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے پریشان کن ہے, یا جو پابندیوں کا فیصلہ ہے آپ اس کے پیچھے کوئی پی ٹی آئی کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کا کوئی ماحول بنا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی, ایک تو یہ بائی لیٹرل سینکشن ہے, ٹھیک ہے, یہ ملٹی لیٹرل یا اس حوالے سے نہیں ہے. یہاں پہ یہ دیکھنا میں سمجھتا ہوں بڑا ایک ڈسکریمنیشن کا عمل بھی سامنے دیکھنے کو ملا ہے ہمیں, کہ ڈسکریمنیٹری ایکٹ ہے یو ایس کی طرف سے کہ اسی خطے میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے اوپر یہ پابندیاں نہیں ہیں, یا انڈیا کی 10,000 سے زیادہ کی رینج کا میزائل ہے تو انڈیا کو کچھ نہیں کہا جاتا. لیکن یہاں پہ جو ایک ریجنل سیکیورٹی یا جیو پولیٹیکل یا جیو سیکیورٹی سچویشن ہے, اس کا بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرے گا. پاکستان اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرتا آیا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ یہ سینکشنز لگ رہی ہیں, اور ان سینکشنز کی جو ہے کوئی ایز سچ جو اس کے ایفیکٹس ہیں وہ نہیں ہیں, کوئی منفی ایفیکٹس کہہ لیں یا ادروائز. یہ ایک بڑا افسوسناک عمل تھا یو ایس کی طرف سے کہ انہوں نے یونیلیٹرلی جو ہے وہ یہ سینکشنز لگائی ہیں, اور بالکل ایک ڈسکریمنیٹری ایکٹ کیا ہے اس علاقے کے سیکیورٹی سچویشن کو امبیلنس کرنے کی کوشش. آپ پی ٹی آئی کا ہاتھ تو نہیں دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے جو ایک الاغ رابطی رہی کہ ڈونلڈ لو اور امریکہ نے ہماری حکومت گرائی اور انہوں نے اندرونی مداخلت کی یا بیرونی مداخلت کی. اب ان سے پوچھا جائے کہ ڈونلڈ لو سے ڈونلڈ ٹرمپ تک کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا. ڈونلڈ لو سے جو انہوں نے الزامات وہاں پہ اس ٹائم لگائے, ایک ووٹ آف نو
نو کانفیڈنس ایک کانسٹیٹیوشنل میجر ہے، اس کے استعمال کرتے ہوئے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی حکومت کو باہر ہم نے بھیجا، اور اس کے بعد یہاں پہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اور ساری تمام تر امیدیں جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے وابستہ ہیں۔ آپ کو تو خطرہ نہیں؟ ہمیں بالکل نہ کوئی خطرہ ہے، پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، پاکستان کسی ملک کی ڈکٹیشن کو قبول نہیں کرے گا، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ بحیثیت پاکستانی اور محب وطن پاکستانی ہم کو ایک کنسرٹڈ فرنٹ دکھانا چاہیے تھا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کے جو پیروکار ہیں انہوں نے ایک پارٹی کی پالیسی کو ٹو کرتے ہوئے پاکستان مخالف جو ہے ایک حمایت یافتہ یا حمایت جو دکھائی ہے، اس کے لیے ہمیں بڑا افسوس ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔